بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دن کی مصروفیت کے بعد آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا دوبارہ سے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کچھ ہمارے مدارس کے وفاق کے امتحانات کی مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو یہ سلسلہ تقریباً ایک ہفتے تک ہمارا معطل رہا۔ تو آج سے دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہے یہودی پروٹوکولز کے حوالے سے۔ یہودی پروٹوکولز کے حوالے سے ہماری جو بات چل رہی تھی، آج ہم گفتگو کریں گے جمہوریت، سوشلزم اور یہودی۔ کلیسا اور بادشاہت نے ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کی اور ہم نوائی بھی کی، ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت اور تصادم کا راستہ بھی اپنایا، لیکن دونوں صورتوں میں انہوں نے یہود کے لیے مشکلات اور مصائب ہی پیدا کیے۔ اگر ایک دوسرے کے پشت پناہی کر رہے ہیں تو بھی یہود کے خلاف مصائب پیدا کیے، اور اگر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تصادم میں آپس میں، تب بھی یہودیوں کے خلاف مصائب پیدا کیے۔ تو ان دونوں نظاموں یا اداروں سے مخاصمت اور دشمنی یہودیوں کا اولین اور حتمی ہدف ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے متبعین کے ساتھ صدیوں جو ظلم و ستم روا رکھا، اور عیسائیت اور اس کی قائم کردہ بادشاہت نے گن گن کر ان کا حساب لیا۔ یہودیوں کی کئی نسلیں صدیوں اپنے آباء و اجداد کے مظالم کا خمیازہ بھگتتی رہیں۔ یورپ کے بادشاہوں نے انہیں اپنا کھلونا بنا کر بھی استعمال کیا۔ تیر و تلوار اور نیزوں کی انی میں ان کو پرو دیا گیا، ان سے انتقام اس طرح بھی لیا گیا۔ کبھی ان سے ساری دولت چھین کر ان سے انتقام لیا، کبھی انہیں ملک بدر کر کے ان سے انتقام لیا، کبھی بادشاہوں نے عوام کو اکسا کر ان کو مروایا۔ اب یہودی یہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس کی بقا کے لیے اور اپنی بقا کے لیے اور آئندہ نسل کے تحفظ کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو انہیں جو ہے جمہوریت کا راستہ سمجھ میں آیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری بقا کے لیے جمہوریت ہی ہماری جائے پناہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر اسی طاقت کو ایک فرد کے بجائے 1,00,000، 2,00,000، 4,00,000، 5,00,000، 10,00,000، کروڑ، 10 کروڑ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہود سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم تجارت، علم اور دولت کے حربوں سے معاشروں، ذہنوں اور مزاجوں کو بدل دیں۔ انسانوں کی ٹھوس جو مجموعی قوت ہے اس کو ووٹ کی کاغذ کی پرچی میں منتقل کر دیا جائے۔ کرپشن کے جو گناہ و حربے ہیں ان کو استعمال کر کے جمہور کی قوت کو اپنے تابع فرمان لونڈی بنا دیا جائے۔ تو ان سوالوں کے جب انہوں نے اس سوال آپس میں بیٹھ کر طے کیے تو ان سوالوں کے مثبت جواب نے جمہوریت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وہ کام جو ایتھنز، روم، غرناطہ، بغداد اور فلورنس میں ممکن نہ ہوا، لندن، پیرس اور نیو یارک سے ہوتا ہوا آدھی دنیا کا مطالبہ بن گیا، اور باقی آدھی دنیا کو بھی ایک یہودی کارل مارکس نے کمیونزم کی قربان گاہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ بادشاہوں سے اظہار بیزاری اور جمہوریت کے قیام کے لیے دوسروں کے پاس جو دلائل ہیں ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم اصل میں یہود کے نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں، جو ہماری اس سیریز کا اصل موضوع ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کی قوت ووٹر کی رائے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ کس طرح ایک کٹ پتلی کی طرح سرمایہ دار کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے مغربی جمہوریت کے باطن میں اچھی طرح جھانکنے کے بعد ہی کہا تھا، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب،
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، گرمی گفتار اعضائے مجالس الاما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی جنگ زرگری۔ مغربی جمہوریت کے اندر کئی تناقضات ہیں، جن میں ایک یہ ہے جو سب سے بڑا تناقض ہے کہ منتخب شدہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت وہ اقلیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حلقے میں ووٹرز کی تعداد 1,00,000 ہے، اور ان 1,00,000 تعداد میں ان 1,00,000 ووٹرز میں کے 10 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، 9 امیدوار برابر ووٹ لے لیتے ہیں، اور جو کامیاب ہونے والا امیدوار ہے اس کو ووٹ مل جاتے ہیں 11 یا 12۔ تو جس کو 12 ووٹ مل گئے وہ کامیاب قرار پایا، اور جو باقی 9 امیدوار تھے جن کے ساتھ اکثریت تھی، یعنی اس کو 12 ووٹ ملے نا، تو ٹوٹل جو اس علاقے کی آبادی ہے وہ 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے، تو ان 1,00,000 افراد میں صرف 12 اس کے ساتھ ہیں، باقی سارے کے سارے ہیں، یعنی جو اکثریت ہے اس علاقے کی وہ سب مطلب 12,000 جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ باقی دوسرے امیدواروں کے ساتھ ہیں، لیکن جیت کس کو ملتی ہے؟ اس کو جس کو یہ 12,000 ووٹ مل گئے۔ تو اس طرح یہ جو نمائندہ کامیاب ہو کر آیا ہے یہ سب ووٹرز کا نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں نے تو دوسرے امیدواروں کے حق میں ووٹ دیے یا بقول کیسے کہ اپنے ووٹ ضائع کر دیے۔ اس طرح وہ حقیر اقلیت کا نمائندہ ہونے کے باوجود اکثریت سے کامیاب قرار پائے گا۔ تو ووٹروں کی جو رائے ہوتی ہے اس کو متاثر کرنے میں سرمایہ دار ایک غالب کردار ادا کرتا ہے، اور انتخابات میں نادیدہ قوتیں بھی بہت کچھ کر جاتی ہیں۔ ووٹروں کو احساس تک نہیں ہونے دیا جاتا کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں دوسرا ناقابل علاج نقص اہل علم اور علم سے کورے افراد کو یکساں عقل مند اور اصحاب دانش قرار دے دینا ہے۔ جو اہل علم ہے وہ بھی، جو پاگل ہے وہ بھی، دونوں برابر ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ووٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ووٹ، پاگل کا بھی ایک ووٹ ہے، عالم کا، عقل مند کا، دانشور کا بھی ایک ووٹ ہے۔ اب بقول علامہ اقبال کے اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو ایسے عوامی نمائندوں کو خریدنا جو اقلیت کے نمائندے ہوں، اکثریت جن کے ساتھ ہو ہی نہیں، ان پر مشتمل جو ایوان بنتا ہے اس ایوان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا، یہ سرمایہ داروں کے لیے اور طاقتور قوتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جرمن فلسفی تھیوڈور ہرزل جو صہیونیت کے بانیوں میں سے تھا، اس نے اپنی ایک کتاب جس کا نام تھا یہودی ریاست، اس نے یہ سن 1896 میں لکھی تھی۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ دانشمندانہ اور معقول فیصلے پارلیمانی اداروں سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ عوامی خواہشات کی صحیح نمائندگی اور ریاست کے حقوق اور مفادات کی محافظ وہی شخصیتیں ہوتی ہیں جو تاریخی قوتوں کی پیداوار ہوں، جو جمہوریت کے ذریعے سے آ کے حکمران بنے ووٹ لے کر وہ نمائندہ نہیں ہوتی۔ حکمرانی کے لیے یہی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں جو قوتوں کی پیداوار ہوں۔ یہ کام عوام کا نہیں ہے، عوام حکومت تھوڑی کر سکتی ہے۔ ہرزل کو عیسائیت سے جو دشمنی تھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اور جمہوریت یہودیوں کے لیے ایک مفید اور کارآمد چیز بھی تھی۔ اس کے باوجود جمہوریت کی اصل حقیقت کے بارے میں وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا، بالآخر اس نے صحافیانہ دیانتداری سے جمہوریت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اسی طرح فرانسیسی ادیب والٹیئر
جس کی تحریروں نے انقلاب فرانس کے لیے راہ ہموار کی، تو وہ جمہوریت کے بارے میں ایک تنزیہ سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہوم ڈو یو وانٹ ٹو بی ایٹن بائی 1000 ریٹس اور اے لیون، کہتا ہے کہ تمہاری موت آئے تو کیا پسند کرو گے، تمہیں 1000 چوہے نوچ نوچ کر کھا جائیں یا شیر کا ایک ہی نوالا بن جاؤ۔ جرمن فلاسفر نیشے کی ایک تصنیف ہے، عظیم تصنیف ہے، جس کا نام ہے یوں کہا زرتشت نے۔ اس کے 6 ایڈیشن مطبوعہ جارج ایلن اینڈ نون لمیٹڈ 1942 کا دیباچہ ایک یہودی ڈاکٹر آسکر لیوی نے، جس نے اس میں یہود کی جمہوریت کا پول کھولا ہے۔ اس نے پول یوں کھولا ہے، کہتا ہے، پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آپ سن لیں۔ کہتا ہے کہ غریب اور امیر برابر ہوں، کمزور اور طاقتور برابر ہوں، جاہل اور عالم ایک دوسرے کے مساوی ہوں، نہیں بلکہ جہلاء امیروں، علماء اور طاقتوروں پر بھی سبقت لے جائیں۔ یہود نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر جمہوریت کا علم اٹھایا اور اپنے اخلاق سے دنیا کو مسخ کیا۔ سیاہ تہ خانوں میں چھپ کر اس نے بڑی صفائی سے عظیم رومن امپائر کو پامال کیا۔ اس کے بعد اس نے دوسروں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دنیا میں یہودیت کے علاوہ ایسے اخلاقی نظام موجود ہیں جو مخزن حیات نہیں ہیں، جو دنیا کو باطل قرار نہیں دیتے۔ منو کی کتاب والے قدیم ہندو، روما، یونان کی تہذیبیں، اسلام کی فتوحات اور اٹلی کی نشأت ثانیہ اس کی درخشاں مثالیں ہیں۔ انہوں نے ہماری طرح دنیا کو گداگر نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ان کی قیادت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو لاکھوں لوگوں کو ان کے مقام پر رکھتے تھے۔ ایتھنز، روم، غرناطہ، فلورنس نے کہاں گندی نالیوں والے علاقوں میں پھرتے پھرتے ووٹوں کی بھیک مانگی تھی۔ ان کی پشت پر ایک عظیم اخلاق تھا جو عوام کو قول و فعل سے مطمئن کر سکتا تھا۔ مخلوق میں سے کون ہے جو بلا قیمت زندہ رہنا چاہتا ہے؟ ہم وہ ہیں جن کو زندگی نے خود ہمارے حوالے کیا۔ ہم ہر لحظہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس احسان کے بدلے انسانیت کو کیا دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے یورپ کو سیکولر ڈیموکریسی کے آگے جھکایا اور خود اپنے دین کے علم بردار بن کر یورپ کو ہر قدم، ہر عقیدے، ہر مذہب سے بیگانہ کر کے اسے گمراہی، جہالت کی پٹی پڑھائی اور ماڈرنزم کے نام پر، ترقی پسندی کے خالی خولی نعروں پر ان کو رضامند کر دیا۔ اور یورپ کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور ایسا طوفان آیا کہ آج یورپ کی اکثر آبادی اپنے باپ کو نہیں جانتی، اپنی ماں کو نہیں جانتی، ان کے دل میں اپنی ماں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہودی سر سے لے کر پیر تک خود مذہبی ہوتا ہے، پکا کٹر مذہبی ہوتا ہے، لیکن دوسروں کا مذہبی ہونا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اگر دوسرے بھی مذہبی ہو جائیں گے تو اس کی کھال کھینچ جائے گی، تو دوسروں کا مذہبی ہونا یہ اس لیے گوارا نہیں کرتا تاکہ اس کی کھال بچی رہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سبسکرائب